علاقائی حالات آج پروگرام کا ایک اہم حصہ ہوں گے۔ میاں محمد نواز شریف نے نریندر مودی کو ایک بذریعہ ٹویٹ یا ایکس پیغام بھیجا جس کا جواب آیا۔ اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی ان علاقائی حالات کے اندر اپنی معیشت کو سنبھالنے کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ آج نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس بھی ہوا، اس کے بعد ایک لمبا چوڑا بیان بھی سامنے آیا۔ چائنا کا دورہ بھی مکمل ہوا، اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے۔ ہمارے پاس پروگرام کے اس حصے میں احسن اقبال صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اسی پروگرام کے اندر ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو مہم ہے اسٹیبلشمنٹ / فوج کے خلاف، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ ٹیون ان رہیے گا۔ ہمارے پاس رانا عاطف موجود ہوں گے اور حسن ایوب خان صاحب بالترتیب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، دوسرے تجزیہ کار ہیں۔ اور پھر امریکہ سے ہم آپ کو جو دھچکے والا سانے والا نتیجہ نکلا بھارت کے ساتھ میچ میں، اس کے اوپر جو زلزلے کے بعد کے جولٹس ہیں یا آفٹر شاکس ہیں، اس کا بھی ایک عکس دکھائیں گے ہمیں۔ قادر خواجہ صاحب جوائن کر رہے ہوں گے وہاں سے۔ تو احسن اقبال صاحب، ہاؤ واز دی میٹنگ آج NEC کی؟ ٹھیک تھی؟ ماحول کیسا تھا؟ بہت اچھی رہی، اس میں بہت اچھا خوشگوار ماحول میں میٹنگ ہوئی، اور خاص طور پہ چاروں وزراء اعلیٰ نے اس میں شرکت کی۔ نیشنل اکنامک کونسل آئین کے مطابق پاکستان کے معاشی فیصلہ سازی کی ایپیکس باڈی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کچھ وہاں پہ کچھ نہیں، بہت اچھی ماحول میں، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی جذبے کے ساتھ سب نے اس میں شرکت کی۔ اپنے صوبے کے کچھ چیزیں بتائیں، ہر کوئی بتاتا ہے اس میں پنجاب سے مریم نواز صاحبہ، سندھ سے مراد علی شاہ صاحب، بگٹی صاحب نے بلوچستان کا کیس، اور گنڈا پور صاحب نے KP کے اپنے جو مطالبات تھے وہ بتائے، لیکن ایک بڑے ورکنگ ریلیشن شپ کے اندر ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ جہاں پر ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہے، وہاں ریاست تو ایک ہے نا، اور اس ملک کی خاطر ہم سب کو ایک سطح کے اوپر مل کر کام کرنا ہے تاکہ اس ملک کی اب حیرانی ویسے آپ کو ہوتی ہے کہ جو باہر آپ سنتے ہیں، جس کو آپ کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے، پھر جب میٹنگ کے اندر آتے ہیں تو وہی بندہ I'm just trying to understand کہ یہ ماحول کیسا ہوتا ہوگا وہاں پر، یہ جانتے ہوئے کہ 1.5 دن پہلے 1 دن پہلے کیا بیانات دیتے رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دیکھیے لیڈرشپ کا نا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کو لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، بجائے یہ کہ پبلک اوپینین کے پیچھے لگے۔ اور جو الیکشن ہے اس کا ماحول ختم ہو گیا، اب ہمیں ٹیمپریچرز ڈاؤن کرنے ہیں، اور اگر ہم اپنے ٹیمپریچرز بڑھاتے رہیں گے تو اس سے جو ہمارے معاشی بحالی کی کوششیں ہیں ان کو بھی دھچکا لگے گا۔ میٹنگ کے اندر جس ٹیمپریچر پہ آپ کام کرتے ہیں اسی ٹیمپریچر پہ آپ کو باہر بھی کام کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی وہی اگر ہم کریں تو ملک کے اندر حالات آپ دیکھیں کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھنڈ سے آپ گرمی میں جاتے تو آپ کو بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ گرمی سے ٹھنڈ میں آئیں گے پھر بھی بیمار، آپ ایئر کنڈیشنر سے 50 ڈگری میں چلے جائیں یا 50 ڈگری سے ایئر کنڈیشنر میں آ جائیں تو بیمار تو ہوں گے۔ تو ہیٹ از آن۔ ابھی انڈیا کے اندر انتخابات ہوئے، I'm just trying to understand یہ میاں صاحب نے کیوں بھیج دیا نریندر مودی کو ایک ٹویٹ؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کی ایک پرانی کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ اس خطے کے اندر انڈیا اور پاکستان کو اپنے تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے، چونکہ اگر اس خطے میں امن نہیں ہوگا تو یقیناً اس خطے کی ترقی بھی متاثر ہوگی، اور آپ کو ترقی کرنے کے لیے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی، اور آپ کو یاد ہے اعلان لاہور ان کا ایک بڑا ہائی پوائنٹ تھا جب بھارت کے وزیر اعظم واجپئی، جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد لاہور آئے اور مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اب پاکستان ایک حقیقت ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی ڈپلومیسی کا ہائی پوائنٹ تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا لو پوائنٹ بھی تھا، اس کے بعد شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر جو کارگل کے واقعات ہیں اس نے پھر دھچکا لگایا۔ پالیسی کہ وہ بطور سٹیٹسمین یہ کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، کہ انہوں نے کوئی آپ جیسے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کی، کوئی پالیسی کے ذریعے ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے آلریڈی ٹویٹ کر دیا تھا جی، اور جواب بھی کوئی اتنا اچھا نہیں آیا۔ اور پھر یہ کیا ہے، مودی جی کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ دیکھیے ان کا چونکہ اس کو شاید ان کا نام یہ وہاں پہ مروجہ انڈیا میں لیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کے جو نام ایسے آج کل انڈیا میں لیا جاتے ہیں نا، اگر وہ اس کا آدھا بھی لکھ دیتے نا تو پھر بڑا غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، حکومت کی۔ جی میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک ایز اے سینئر اسٹیٹسمین اس خطے سے کوشش کی ہے کہ جو تناؤ ہے اسے ختم کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس میسج میں یہ لکھا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نفرتوں کو، اپنی قدورتوں کو تعاون کے ساتھ اور بات چیت کے ساتھ ایک مثبت سمت میں لے کے جائیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہے
اور ہمارے جو تنازعات ہیں انہیں ہمیں اچھے انداز میں حل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس خطے میں خوشحالی کے اندر رہ سکیں۔ آگے سے جواب اور ٹھنڈا آیا 3 لائنوں کا۔ جی وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو وزیر اعظم مودی کی پالیسی ہے، اور خاص طور پہ جو انہوں نے الیکشن کے آخری دنوں میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت غلط بڑی بنیادی فرق جو نظر آتا ہے، مجھے نہیں یاد، میں 1993 سے الیکشن لڑ رہا ہوں کہ کسی بھی الیکشن کیمپین میں پاکستان کے کسی لیڈر نے انڈیا کو الیکشن ایشو بنایا ہو۔ ہمارے جتنے الیکشن ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں، ہم اپنی داخلی سیاست پر، داخلی پالیسیوں پر سیاست کرتے ہیں یا الیکشن لڑتے ہیں۔ انڈیا میں تقریباً ہر الیکشن کے اندر پاکستان کو ایک بوگی بنا کر کوئی نہ کوئی لیڈر لوگوں کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس سے کہ لگتا ہے کہ ابھی انڈیا کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی خوف سے نہیں نکلی یا پاکستان کا ہوا ان کے اوپر مسلط ہے، چونکہ آج بھی وہ پاکستان کا نام لے کر لوگوں سے ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کو زیادہ سے زیادہ پاکستان مخالف ثابت کرتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب کے ٹویٹ میں یہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، میرا مدعا یہ ہے، یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے، یہ ایک ویکیوم میں بات ہے، اس کو کوئی فالو اپ نہیں ہوگا، میاں صاحب کہ ٹویٹ کے اوپر ایک جواب آ گیا، ہم اور آپ بات کریں، بس دیٹس اٹ۔ دیکھیے ایٹ لیسٹ ہماری طرف سے ایک پازیٹیو جیسچر ہے ایک موقع پر کہ جب انہوں نے تیسری بار اپنے عہدے کو سنبھالا ہے، تو ایک میرا خیال ہے کہ جیسچر کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ جب 2 دفعہ اپنی مدت کے دوران وہ حالات کو ایک سمت میں لے گئے ہیں، اور اب اگر تیسری دفعہ وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک سمت کو بدلیں، ماڈریشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید وقت کے ساتھ آئے، چونکہ اب ان کی سنگل میجورٹی نہیں ہے، اور جو ان کے الائیز ہیں وہ نسبتاً ماڈریٹ ویوز کے حامل ہیں۔ یہ آپ نے صحیح کہا، لیکن میں واپس سے ذرا اس کے اوپر آؤں، سی پیک کے حوالے سے بات کریں۔ آپ چائنا کا ٹائرنگ دورہ کر کے آئے ہیں، لمبا چوڑا وہاں پر آپ نے ٹائم گزارا، پھر بڑی ہائی لیول میٹنگز بھی ہوئیں۔ تو جو چائنیز کا ایک کنسرن ہے، میں اعلامیہ پڑھ رہا تھا، عمومی طور پہ تو بڑا پازیٹیو ہے، لیکن اس کے اندر جو اسپیسیفک تھریٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، وہ بار بار اب چائنیز کی بیانیے کے اندر ریفرین بن گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا کنسرن ہے چائنیز کے لیے؟ دیکھیے یقیناً ان کے لیے اس لیے کنسرن ہے کہ چائنا وہ چائنا نہیں ہے جو آج سے 30 سال پہلے ہوتا تھا۔ وہاں پر پراسپیرٹی آنے کے ساتھ، ترقی آنے کے ساتھ ان کی بھی سول سوسائٹی ہے، اور وہ بھی اپنے لوگوں کے بارے میں اب بہت حساس ہیں۔ تو جب بھی چین کے لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوگا تو وہ وہاں پر ان کے میڈیا کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے، ان کی قیادت کے لیے ایک ایشو ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو واقعات ہوئے بدقسمتی سے، یہ بڑے ٹارگیٹڈ واقعات ہیں، اور ان کے پیچھے وہ قوتیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ چین پاکستان کے تعاون کو سیبوٹاج کیا جائے، سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اس کو آگے بڑھنے سے۔ اور اس بات کا آپ کو ریفلیکشن اس اعلامیے میں بھی نظر آئے گی کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ایسا کرنے سے کامیاب نہیں ہوں گے، ہم پرعزم ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارا فرض ہے، ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے سیکیورٹی کے کیا ایڈیشنل میجرز لیے ہیں، اور میرا خیال ہے ہم سب کو بحیثیت قوم اس بات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ، وہ عناصر جو غیر ملکیوں کو اور خاص طور پہ چینیوں کو نشانہ بناتے ہیں، وہ پاکستان سے بحیثیت قوم تو ہم نے خیر کیا کرنا ہوگا، ہم ظاہر ہے جاسوسی تو نہیں کر سکتے، یہ تو پھر حکومت نے کرنا، انتظامیہ نے کرنا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں، اور تواتر سے چین کی طرف سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ اعلامیے کے اندر داسو کے واقعے کو تاریخ کے ساتھ مینشن کرنا، آئی تھاٹ اٹ واز ویری اسپیسیفک۔ اس خدشے کی موجودگی میں، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اب سیکیورٹی کے معاملات کے پیش نظر کچھ چین نے اب شاید اپنا سٹاف بھی تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کیا ہے، یہ ریومرز پھیلی ہوئی ہیں، پتہ نہیں مارکیٹ میں درستگی یہ ہے یہ نہیں ہے۔ تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہم نے ان کو کیا دیکھیے ہم نے ان کو اپنے پورے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں اور جو ہم نے سیکیورٹی کے اضافی اقدامات لیے ہیں ان سے آگاہ کیا ہے۔ جہاں پر چین کے لوگوں کی زیادہ تعداد ہے اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر ہم سیف سٹی لگا رہے ہیں تاکہ مزید مؤثر طور پہ نگرانی کی جا سکے، اور وہ اس سے ری ایشور ہوئے ہیں۔ اور اس پہ ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلامیے میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ پاکستان اور چین مل کر افغانستان کی حکومت پر بھی اثر انداز ہوں گے
کہ وہ اپنی سرزمین سے کسی گروہ کو اجازت نہ دے کہ وہ دہشت گردی کے واقعات کریں، چونکہ یہ جو داسو کا واقعہ ہوا اس میں اب سارا ایویڈنس موجود ہے کہ اس کے پلانرز، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے افغانستان سے آئے تھے، تو لہٰذا یہ افغانستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے اندر ایسے گروہوں کو نہ پنپنے دے، نہ ان کو آپریٹ کرنے دے۔ اور دونوں ممالک نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی ترقی سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اس میں بھی مدد کریں گے، لیکن افغانستان پر یہ بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے کہ اس کے سرزمین سے کسی قسم کی دہشت گردی نہ ہو۔ یہ جو آپ نے دوسرے مرحلے کا ذکر کیا، پہلے مرحلے کے اندر بھی کافی سارے مسائل ابھی موجود ہیں۔ یہ تو اب کنسسٹنٹ سٹینس بن گیا جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جس کے اوپر آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پہلے مرحلے کے اندر بھی 10 سال پلس تو ہو گئے ہیں ہمیں اس فیز میں، تو اس کے اندر ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ، جس کا وہ ہم سے حساب مانگتے ہیں، کمپنیز کے معاملات ہیں، ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کھڑے کرنے تھے، وہ نہیں ہمارے بن پائے، ان کے اندر جن کمپنیز نے آنا تھا وہ ریلوکیٹ کر گئی ہیں اپنا بزنس، کو ویتنام چلا گیا، کو بنگلہ دیش چلا گیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ جس طریقے سے چلا، تو دوسرے مرحلے سے پہلے آپ نے اس کو نہیں کمپلیٹ کرنا تھا؟ دیکھیے، جو سی پیک کے 10 سال ہیں، دراصل وہ صرف سی پیک کے پہلے 5 سال ہیں، کہ جو کچھ ہم نے 2013 اور 18 میں حاصل کیا وہی 10 سال کی کہانی ہے، چونکہ اس سے اگلے جو 10 سال ہیں اور اس سے اگلے جو 5 سال ہیں اس میں جو پی ٹی آئی حکومت آئی اس نے عملاً سی پیک کو ریورس کیا، سیبوٹاج کیا، نہایت غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے سی پیک کے خلاف، جس سے وہ پورا عمل رک گیا۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی سی پیک، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی، آپ یہ ٹیلنگ می کہ اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے اس کو سیبوٹاج ہونے دیا ہے اس کو؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سیاسی حکومت تھی اس نے اس سارے عمل کو اس لیے آگے بڑھایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو مسلم لیگ نون اس ملک کے اندر اچھا بھی کر کے گئی ہے وہ سب بھی ایول تھا، اور ان کے سیاسی ایک نظریے کا حصہ تھا کہ پچھلی حکومت کے ہر کام کو ایول کاسٹ کرو۔ لیکن یہ حکومت کا کام نہیں تھا، یہ تو چائنا سے ریلیٹڈ ہے نا، یہ تو بہت لانگ ٹرم ہے۔ یہ دیکھیے نا، جب آپ ایک نا تجربہ کار بندے کو لا کے بٹھائیں گے جس کو اسٹیٹ کرافٹ کا نہیں پتا، اس کو ڈپلومیسی کا نہیں پتا، تو وہ یہی کچھ کرے گا نا۔ آپ اپنے گاڑی کی چابی کسی ایک کناڑی کے ہاتھ میں دیں گے، وہ ایکسیڈنٹ ہی کرے گا، وہ منزل پہ تو نہیں پہنچائے گا۔ اور پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ 2018 سے 22 تک جتنی بڑی قیمت ادا کی ہے، میرے نزدیک وہ سقوط مشرقی پاکستان سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ طلعت صاحب 2017 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کراچی اسلام آباد جہاز میں سفر کر رہے ہوتے تھے، 10-15 چینی ہر فلائٹ میں آپ کو ملتے تھے۔ پاکستان میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے تمام بڑی اپنی کمپنیوں کا تھا جا کے سرمایہ کاری کرو، یہاں دفتر کھل گئے تھے، ہر طرف لوگ نظر آتے تھے۔ جب ان کو یہاں پر ہراساں کیا گیا، جب ان کو یہاں پر چور ڈاکو کہا گیا، ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ فائدہ کس کا ہوا؟ جیسے آپ نے کہا ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، ان کو سرمایہ کاری مل گئی، ہم خالی رہ گئے، نہ وہ اکنامک زون بنے جو کہ ہمیں 2020 تک تیار کرنے تھے۔ تو یہ اس نے ایک بد اعتمادی پیدا کی، لیکن جب ہم 16 ماہ میں آئے تو ہم نے گوادر کے منصوبوں پر، دیگر منصوبوں پر جس طرح کام کیا، ان کو دوبارہ چائنیز کو اعتماد پیدا ہوا۔ پھر ان کے نائب وزیر اعظم آئے اگست 2023 میں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم نئے مرحلے میں 5 نئے کوریڈور آف گروتھ، لائیولیہڈ، انوویشن، گرین کوریڈور اور ایک اوپن کوریڈور ریجنل کوآپریشن کا، اس پہ کام کرنے کے لیے تیار